آج کی محفل ایک ایسی عظیم شخصیت کے ذکر کے لیے مخصوص ہے جس نے آغوش نبوت و رسالت میں تربیت پائی، جس نے نوعمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ قبول اسلام کے بعد وعظ و نصیحت کے جلسوں اور دعوت اسلام کے مجموع میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بعثت کے چوتھے سال جب قریبی اعزاء کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم آیا اور آپ نے اس کی تعمیل میں کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے اہل خاندان کو جمع کر کے فرمایا، اے بنی مطلب، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کر رہا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے اور کون میرا معاون و مددگار بنتا ہے؟ اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھوں میں تکلیف ہے، مگر پھر بھی میں آپ کا معین و مددگار اور دست و بازو بنوں گا۔ یہ آواز علی ابن ابی طالب کی تھی۔ آپ نے 3 بار اس سوال کو دہرایا اور اس کے جواب میں ہر مرتبہ علی ہی کی آواز آئی۔ حضرت علی کا یہ دعویٰ محض زبانی نہ تھا، ان کا عمل اس سے بھی بڑھ کر رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارک میں بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا اور خود حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر زیادہ سے زیادہ 22 برس تھی۔ اس عنفوان شباب میں اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دینا فدائیت اور جان ساری کا عدیم المثال کارنامہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے کے 3 دن بعد تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکہ میں مقیم رہے اور حضور علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی علیہ السلام نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے کچھ روز بعد سن 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی دامادی کا شرف بخشا اور اپنی محبوب ترین بیٹی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے اور اپنی بہادری و شجاعت کے بے مثال جوہر دکھائے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کئی جنگیں آپ کی قیادت اور سرکردگی میں لڑی گئیں، جن میں آپ کی قائدانہ اور سپاہیانہ صلاحیتوں کے جوہر نمایاں ہوئے۔ حضرت علی نے ہمیشہ بہت سادہ زندگی گزاری۔ آپ کی ذات گرامی زہد و قناعت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ آپ کے کاشانہ فقر میں دنیاوی شان و شوکت کا کوئی گزر نہ تھا۔ دور خلافت میں کوفے تشریف لائے تو دارالعمارت کے بجائے ایک میدان میں فروکش ہو گئے اور فرمایا، مجھے محلات کی خواہش نہیں، میرے لیے یہ میدان ہی کافی ہے۔ محنت مزدوری میں کبھی آر نہیں سمجھا۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ کبھی جوتا سیتے، کبھی اونٹ چراتے اور کبھی زمین کھودتے ہوئے ملتے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ اکثر فرش خاک پر سو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ علی بڑی بے تکلفی سے زمین پر پڑے سو رہے ہیں۔ چادر کمر کے نیچے سے سرک گئی اور پورا جسم مٹی میں لت پت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو یہ سادگی بے حد پسند آئی۔ اپنے دستے مبارک سے حضرت علی کا بدن صاف کیا اور محبت بھرے لہجے میں بولے، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو جا۔ زبان نبوت کی عطا کی ہوئی یہ کنیت حضرت علی کو اتنی پسند آئی کہ جب کوئی اس کنیت کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتا تو خوشی سے آپ کا چہرہ چمک اٹھتا۔ جب اللہ نے آپ کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنایا تب بھی یہ سادگی قائم رہی۔ بہت معمولی کپڑے پہنتے، پیدل بازار میں گشت کرتے، کوئی پیچھے ہو لیتا تو منع کرتے اور کہتے اس میں امیر کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ در عمارت پر نہ کوئی خادم تھا نہ دربان، شاہانہ تزک و احتشام کا تو بھلا وہاں کیا گزر۔ جب قیصر و کسریٰ کی شہنشاہی مسلمانوں کے لیے زر و جواہر اگل رہی تھی، اسلام کا خلیفہ اس وقت بھی ایک غریب اور عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ مکتب نبوت سے جو فیض حضرت علی کو پہنچا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کا علم اور تفقہ صحابہ میں مسلم تھا،
وہ کہا کرتے تھے کہ علم کے 10 حصوں میں اللہ جل شانہ نے علی کو 9 حصے عطا کیے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اصول و کلیات سے فروعی مسائل اخذ کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ حضرت عمر فاروق بذات خود مجتہد اور امام فقہ تھے، مگر اس کے باوجود مشکل اور پیچیدہ مسائل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رجوع کرتے تھے۔ مقدمات کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سمجھ اور دانائی عطا کی تھی اس میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہ تھا۔ زبان نبوت نے فیصلہ سنایا وَأَقْضَاهُمْ علی، یعنی صحابہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ دنیاوی مال و منال سے اگرچہ تہی دامن رہے، لیکن دل اتنا غنی اور بے نیاز تھا کہ کبھی سائل کو واپس جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دن میں 3 بار کھانے کے لیے کچھ تیار کیا اور ہر بار سائل نے آ کر آواز دی، جو کچھ تھا اس کی نظر کر دیا اور رات کو بھوک اور فاقے کی حالت میں لیٹ گئے۔ اللہ کو آپ کا یہ ایثار اتنا پسند آیا کہ یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ 4.5 سال مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ رہے، لیکن امارت و خلافت سے پہلے گھر میں جو ساز و سامان تھا اس میں رتی بھر اضافہ نہیں ہوا۔ 18 رمضان کو ایک دشمن اسلام کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ زخم اتنے شدید تھے کہ ان سے جاں بر نہ ہو سکے۔ 21 رمضان کی شب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے معبود حقیقی سے جا ملے۔ شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ بالکل وہی منظر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت تھا۔ لوگ غم سے نڈھال ہجوم در ہجوم ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر پہنچے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ روضہ اقدس پر جا رہی ہیں۔ مہاجرین و انصار اپنے گھروں سے نکل آئے، گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ لوگ سلام کرتے تھے مگر ام المومنین شدت گریہ سے جواب نہیں دے سکتی تھیں۔ چادر نہیں سنبھل رہی تھی، بار بار پیروں میں الجھتی اور آپ لڑ کھڑا جاتی۔ بمشکل تمام روضہ اقدس تک پہنچیں، حجرہ مبارک کا دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئیں اور گلوگیر آواز میں کہنے لگیں، اے نبی رحمت تجھ پر سلام، ابو القاسم تم پر سلام، تمہارے دونوں ساتھیوں پر سلام۔ میں آپ کے محبوب ترین عزیز کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کا پسندیدہ، آپ کا تربیت یافتہ عزیز قتل ہو گیا۔ جس کی بیوی افضل ترین عورت تھی وہ قتل ہو گیا، جو ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں میں پورا اترا۔ میں آنسو بہانے والی غمزدہ ہوں۔ اگر قبر مبارک کھل جاتی تو آپ کی زبان بھی یہی کہتی کہ میرا عزیز ترین شخص قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا، اب عرب جو چاہیں سو کریں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.